اور میں بچوں سے بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر دیکھو تو صحیح کتنی سونی مسجد ہے، آپ کے لیے ایک اے سی ادھر چل رہا ہے، ایک اے سی آپ کے لیے ادھر چل رہا ہے، اوپر آپ کے پنکھے لگے ہیں، کتنے کتنے سونے فانوس ہیں، نیچے قالین بچھے ہیں، محفل کے بعد آپ کو بہترین لنگر بھی کھلایا جائے گا، ہم پھر بھی نہیں پڑھتے۔ پھر قربان جاؤں نا حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا ہے۔ بھئی دعویٰ ہی ہے نا، ہمارے پاس دعویٰ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیونکہ خوش آمدوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، لیکن اقبال کہتا ہے کہ بھئی مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا۔ تو اقبال نے بڑی دیر پہلے ایک سچ کہا تھا، کیا؟ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اب کچھ بھی، اور اگر آپ حضرت جی پیچھے جائیں، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی تصوف ہے حضرت، تمہاری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ تصوف میں ایک سند ہیں، دلیل ہیں، مذہب ہیں، آپ تصوف میں پیروی کی گئی آپ کی تصوف میں حضرت۔ یہ آج والا تصوف نہیں، وہ والا تصوف جب نام تو نہیں تھا لیکن عملی طور پہ تصوف موجود تھا۔ آج نام تو ہے لیکن عملی طور پہ تصوف موجود نہیں ہے حضرت۔ وہ دور تھا جب نام نہیں تھا تصوف ابھی، لیکن موجود تھا عملی طور پہ۔ آج کیا ہے؟ نام ہے لیکن عملی طور پہ تصوف اب حال ہی دکھائی دیتا ہے کہیں جا کے۔ آپ فرماتے مجھے خبر ہوئی کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو آپ فرماتے میں نے ان کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اور میں حضرت جی جب کبھی سناتا ہوں یا جب کبھی دوران مطالعہ پھر یہ بات آئے تو میری روح بڑی تڑفتی ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں یار کیسا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ اب تو جس کو پوچھو وہ کہتا ہے آج کل سارا کچھ میں ہی لگا ہوں، کلندر بھی میں ہی ہوں، مجدد بھی میں ہی ہوں، ابدال بھی میں ہی ہوں، اوتاد بھی میں ہی ہوں، جناب کتب بھی میں ہی ہوں، غوث بھی میں ہی ہوں۔ اللہ حضرت وہ جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کچھ کو۔ یہ آپ نے ہار ڈالا مجھے، چلو میں نے آپ کی خوشی کے لیے اس کو پہن لیا ہے، اور بڑی دیر بعد میں نے اتنی دیر ہار پہنے رکھا ہے حضرت۔ یہی حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کہیں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اب وہیں بیٹھ کے رو پڑے۔ لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے، تو مجھے نہیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے اور تم نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ رو تو یہ سوچ کے رہا ہوں جب بروز قیامت تمہارے سامنے میرا نامہ اعمال کھلے گا میرا کیا بنے گا۔ جو تھے وہ سمجھتے کچھ نہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت بابا فرید نے نہیں لکھا کیا روز مائیں فرید پیدا کرتی ہے؟ کیا روز آتے ہیں فرید؟ اس لیے تو محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے لکھا تھا، فرماتے ہیں کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے فرید جنا دا نا۔ روز نہیں مائیں فرید پیدا کرتی ہے۔ اقبال نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مائیں روز نہیں فرید پیدا کرتی ہیں، لیکن قربان جاؤ ذرا عاجزی دیکھو۔ کالے میڈے کپڑے، کالے میڈے کپڑے، کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہیں۔ پھر خواجہ غلام فرید نے بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ڈھونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ پھر بیدم وارسی نے بھی لکھا، کیا چھوٹی شاید تھی بیدم وارسی؟ اللہ کی قسم ہے ایک ایک کلام ایسا بندے کو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے۔ بیدم وارسی کا کلام ہے، جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے۔ کمال لکھ دی بیدم۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات ہیں، روز نہیں مائیں پیدا کرتے۔ لیکن شعر سنو بیدم وارسی کا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک جوئے خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، جو کہتے ہیں نہر کو، وہ کہتے ہیں آنسو نہیں آتے، نہر، اور پانی کی نہیں خون کی، کہتے ہیں ایک جوئے خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے۔ اور پتر یاد کریے رکھیو، جس کسے نو لبا جو نو ایتھے پہنچ کے لبا جو، جس کسے نو لبا ہے
نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل ردیاں تے آئی ہو. اور قربان جو امام اہل سنت نے تو خیر ہی کر دی. مدینہ پاک، معجہ شریف، سنہری جالیاں، اور سامنے بیٹھ کے عرض کیا کرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں. یہ نہیں کہا ہند سے آیا ہوں، اتنے علوم پہ مجھے عبور ہے، اتنے سال میں کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا، اتنے سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ لیا، ایک ماہ میں پورا قرآن یاد کر لیا. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کمال کی ایتھے آیا گل بننی ہے، ادھر آنا پڑے گا. کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ایتھے آنا پڑے گا. آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، وہاں کچھ اور ہے. اور وہاں کیا ہے؟ بارشا فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وہاون تے کرو حضور پاون. یہ کاٹن، یہ گھڑی، یہ ویس کوٹ، یہ یہاں چلتا ہے جی، وہاں نہیں چلتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. اگر حضرت جی وہاں رنگ دیکھے جاتے، ویس کوٹیں دیکھی جاتی، تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا ہے؟ وہاں یہ دیکھا جائے گا. یہ اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا، باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا. اس لیے پتر جنہ لفو گے انہ ہی قرب ملے گا، جنہ لفو گے. اور میں کہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتر اسی دو ہی کمالی رہ گئے ہیں، گلاں ساڈیاں دا سٹیٹس لاؤ تے ساڈے نال تصویر کھچ کے فیس بک تے لاؤ، اور کوئی کام نہیں. پتر یہ بزرگوں کے جملے ہیں، ان کی قدر کرو. یہ بابوں نے تمہیں کشتہ کر کے دے دیا ہے، یہ ملائی ہے، یہ جوہر ہے. دیکھو نا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی نے کتنا سونا لکھا، کیا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا درتے ہیں. اور پتر اتنی گندی بیماری ہے یہ. اسے پھر صوفی بابے نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. وہ گیا کام سے. ہاں ہے پھر کیا؟ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے. جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے. اس لیے پتر بچ کے رہنا. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اب جو آپ نے کہا میری تو جرت ہی نہیں نہ کہنے کی، ہمت ہی نہیں ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اور عشق لاتا ہے جی بندے کو یہاں، عشق بندے کو یہاں لاتا ہے. میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا خود کو، امام اہل سنت نے میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے. عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. میاں محمد بخش صاحب حضرت، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. عشق لاتا ہے بندے کو یہاں، یہ ہستی مٹا دیتا ہے بندے کی، کچھ نہیں رہتا. ویسے تو حضرت حال تو ہمارا یہ ہے پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندہ ہے، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش دو ہی برابر. میں نے ایک دن نا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کو عشق دے والے نے ارشاد فرماؤ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا ہے حضرت، تو چونک سے گئے تو میری طرف دیکھے پتہ مجھے کی فرمانے، فرمان لگے مولوی
روٹی شوٹی کھایا کرے، عشق دا نام ہی نہ لے لے جانے سارا کچھ تیرے اور کھا ڈاٹا۔ یہاں تو میں نے کہا نا منڈی لگی ہوئی ہے، نہ بولنے والا دیکھتا ہے یہ جملہ بولنا چاہیے بھی کہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو عاشق کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں۔ لیکن خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں، عشق تے آتش نو ہی برابر ہوئے عشق دتاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا۔ پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے پھیرا، یہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور شیخ نے اس کو لکھا بھی، آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنون، لیکن اس کا اصل نام مجنون نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جیند رول دی۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جاننے والے۔ یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آگے سوال۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس تھا ابھی۔ یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے، یہ عرض کرتا ہے حضرت نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشان ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ یا آگے سے عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے۔ پھر ایسا معروف ہوا قیس کسی کو یاد نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں، نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا؟ یہ وکھری دنیا ہے، یہ وکھری دنیا، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے دن وکھرے ہیں، اس کی راتیں وکھری ہیں۔ ہم تو جب انتظار کر رہے ہیں نا رات آئیے تو سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں، رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، پہ کڑیاں بے کڑے ویلے جی رات پوے گی کچھ ہوا، یہ رات ڈیکتے نے کڑے ویلے رات آئے تو یار دے حضور کھلو آنگے۔ عشق کے قاعدے وکھرے ہیں، اصول وکھرے ہیں اس کے اندر۔ عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں، عشق میں سونا حرام ہے۔ ایمی بس تھوڑا سا سوتے ہیں، وہ بھی یار کی سنت پوری کرتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، وہ درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے۔ سیدہ کائنات حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، اور میں سنیوں بڑے دکھ سے کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں حاصل کیا سوائے بے عملی کے دل۔ اور جی میرے پیر تے بڑے پہنچے تھے، کوئی لوڑ ہی نہیں، ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضور فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن انداز مبارک کیا لکھا، ساری رات مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات مک گئی، ربا تیری رات ختم بھی ہو گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ یہ تھے جناب اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندا ہے، فجر پڑھی نہیں جاندی، وہی چار بابے فجر وچ اونج اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آندے ہیں۔ او بھائی نعت خاں پہ نوٹ پھینکنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، یہاں جندوار نہیں پڑتی ہے۔
آج کل ہمارے عشق کا مزاج یہی ہے جنہیں بوتیاں تھدیاں سٹیاں بڑا عشق ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. وہاں اللہ وہاں جند وارنی پڑتی ہے جی، وہاں جند وارنی پڑتی ہے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جب قطب صاحب نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دیا، آپ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچا حضرت، اور وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا جی ایتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی چوٹی پہ ایک مرد ہے، اس کی چوٹی پہ ایک مرد رہتا ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا. فرماتے ہیں وہاں ایک غار تھی. فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، گوشت اور پوست نہیں ہے اس پہ، خشک ہو چکی ہے لیکن کٹی پڑی ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں اندر گیا، حضرت موجود تھے، واقعی مل کے خوشی ہوئی، واقعی مرد تھا حضرت. فرماتے ہیں کچھ مسئلے تھے میرے جس کے حوالے سے حضرت نے مجھے بڑے مدلل جواب دیے. فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. بابا صاحب فرماتے جب وہ اٹھے نا اور مجھے باہر تک چھوڑنے کے لیے چلے تو بابا صاحب فرماتے میں نے دیکھا ان کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی. کہتے میں نے دل میں خیال کیا کہ یار کوئی مناسبت نہ ہو. کہتے میں نے بڑی ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک لت جناب دی بھی نہیں ہے، ایک بار بھی پئی دی، ایک ہی تو نہیں معاملہ. تو کہتے رو پڑے اور کہنے لگے ہاں فرید وہ جو باہر تو ٹانگ کٹی دیکھ رہا ہے وہ میری ہے. بابا صاحب عرض کرتے ہیں حضور کیا نوبت آئی کہ یہ معاملہ ہو گیا؟ کہتے ہیں فرید میں دعویٰ کر بیٹھا عاشق ہونے کا. امتحان اس کا ہوگا جس نے مدرسے میں داخلہ لیا، جس نے داخلہ نہیں لیا اس کا امتحان کا ہے، جس نے دعویٰ کر دیا پھر اس کا امتحان ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، پھر امتحان ہے نہیں. جس کا دعویٰ نہیں، اس لیے میرے پیر و مرشد نے سبق دیا میں اتھے ہی ہوں بھائی، کسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیان. اسی بھائی کتھوں امتحان جو میں تینا پاکاں دیا پیرا چاہ بس معافی مل جائے. پتر دعویٰ نہ کریو کدی، دعویٰ نہ کریو، اسی نہیں جے پورے اتر سکتے. معافی منگو اپنے حضور نبی علیہ السلام کو معافی. میں تو اب میں نے چپ کر دینی ہے کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں یہ دور نہیں ہے بولنے والا، بس چپ کر کے اب نہیں دور بولنے والا. میں اس دن قبلہ جی صاحبزادہ صاحب پیر صاحب میں اسی طرح سٹیج پہ تھا. اب میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کو نعت خان پڑھ رہا ہو میں نہ جاؤں. محفل والوں کو ہم کہتے ہیں بھائی جو اسی جاؤں گے تھے بھائی ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا پڑھتے ہیں، ہمارے لیے امتحان ہو جائے. میں وہاں بیٹھا تھا اچھا خاصا. بھائی نعت کا مطلب ہے تعریف نبی علیہ السلام. نعت کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کی تعریف. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، زہی عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد. ٹھیک ہے جی. واہ کیا جود و کرم میں شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نعت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعریف. نعت اور شے استغاثہ اور شے منقبت اور شے. وہ نعت پڑھتے پڑھتے نا حضرت جی اس نے پڑھنا شروع کر دیا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. بات بڑی سونی ہے لیکن دعویٰ ہے پتر سے. میں نے تو حضرت ڈر کے مارے نا منہ چھپا دیا. جب ہم کھانا کھانے بیٹھے نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی گھل کر لگا غصہ نہ کری، صرف نبی علیہ السلام کی تعریف کریا کر، دعوے نہ کریا کر. پھڑ کر کہاں کے سارے مجھے کہتا ہے جی مصباح بھائی صاحب آپ کی تو عادت بنتی جا رہی ہے نقص نکالنے. کیا ہے اس میں نقص؟ میں پتر نقص نو چھڑ دے بس گل مان لے. نبی علیہ السلام کی تعریف کریا کر جڑا مرضی کرے، لیکن پتر دعویٰ نہیں چنگا ہے پھڑے جاؤں گے. نہیں کیا ہے اس میں غلطی بتائے میری؟ میں پتر 40,000 تو پہلے اکاؤنٹ سے منگا لے ہے تو کھلو کے کہنا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. وہ حیا کر تھوڑی جی تو کرنا نہیں جاتا. اسی قبلہ جی ادھاں توڑن لگے ہیں، اسی ہوں ادھاں اسی لنگ چلے ادھاں توڑ کے ساریاں وہ پھڑے جاؤں گے. یہ محبوب ہے بھائی، بڑوں کو معافی ہو سکتی ہے، گستاخی محبوب نہیں معاف ہوتی ہے. وہاں تو قرآن اتر آتا ہے اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. ہاں جی اس لیے پتر
کوئی کرنے والی بات کرو یار. پیسے اسی ٹک کے ہونے نے بھائی اینے لواں گا تو پھر میں آنا جی فروخ آباد تو لوگوں کو سنانے کی ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں میں نہیں. تو کتوں ہونا تھا منگتا ہو گیا؟ اگر تو ان کہے تو پھر ان کا کیوں؟ اگر تو ان کہے تو پھر تو کس طرح کہہ سکتا ہے میں ان کو؟ حضرت بیٹھے ہیں صاحبزادہ صاحب, میں بتاؤں آپ کو بچوں جاتے جاتے ان کے منگتے کیا تھے. اور میں نیچے بات نہیں سناؤں گا. حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کو خالی صوفی نہیں, صرف کو خالی اپنے وقت کے جید عالم دین, مجتہد کی حیثیت رکھنے والے, ہر معاملے پہ عبور ہے, ہر میدان میں نکھار ہے. یہ تھے ان کے منگتے حضرت, مصباحی نہیں, جھوٹا کر مصباحی کہتا تھا. یہ تھے ان کے منگتے حضرت. لکھے حضرت سالم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا, بادشاہ وقت آ گیا حضرت, طواف رکوا دیا گیا, پروٹوکول دیا گیا. حضرت سالم نہیں رکے, آپ طواف کرتے رہے. تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں. آپ نے نہیں روکا کوئی بھی, آپ طواف کرتے رہے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا, اس نے کہا یہ مولوی, لیکن حضرت جی روب بھی تو ہوتا ہے نا علم کا, پھر علم کے ساتھ پھر عمل کا بھی روب ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے آگے پوچھا حضرت جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے بھی تو وہی پڑھا ہے, لیکن جو آپ کا رنگ ہے ہمارا نہیں. آپ نے فرمایا پڑھیا تو ایک ہو جائے لیکن عمل ایک ہو جائے نہیں ہے. عمل کا روب ہوتا ہے. حضرت کے قریب آیا لیکن ایسا روب طاری ہوا حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکا. طواف کرنا شروع کر دیا اس نے پیچھے. اب کر طواف رہا ہے لیکن اندر خیال یہ چل رہا ہے کیا ایسا کچھ کروں کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے. سب سے بڑی آزمائش حضرت بابا قائد اعظم, سب تو بڑی آزمائش. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جہاں چاہیے واللہ عندہ اجر عظیم. حضرت کے قریب آیا آ کے کہتا ہے سالم سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا, میں بڑا خوش ہوں, بادشاہ وقت ہوں, خوش ہوا ہے میرا دل, مانگے کیا مانگتے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے حضرت, غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی, خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے عرض کی حضرت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, گناہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے, ہے اس سے بڑا کوئی گناہ؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا. آپ نے طواف شروع کر دیا, پھر ڈر گیا, یہ بھی طواف کرنے لگ پڑا. حضرت نے 7 چکر پورے کیے, مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے, پیٹ بھر کے آب زمزم شریف پیا, آپ تشریف لے گئے, یہ بھی پیچھے گیا. اور جب حضرت حدود حرم سے باہر نکلے نا حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی, معافی دے دے. اور نے فرمایا معاف کیا. بات پھر نہیں آیا. عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں, آپ کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کہتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں, مجھے اللہ نے دنیا دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کس طرح مانگ لوں؟ دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں, شدید ہیں. ان کو کیا لگے ان کا منہ. اس لیے پتر گالاں تو انہوں بڑیاں پینی ہیں, کلے پہ چڑھنا ہے, لیکن میں نے بچوں آپ کی خیر خائی کرنی. ان کا پائی حضور دی تعریف سنا ہے نا, سانو سنایا ہے کوئی, سانو پتہ ہے جو دعا ہے. خوف ہی نہیں آتا حضرت کسی کو بات کرتے ہوئے, کسی کو ڈر نہیں لگ رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تعریف کرو نہ ملے معافی مل جائے گی, حقیقت کہہ رہا ہوں معافی مل جائے گی. حضور کی تعریف کیا کرو, حضور کی تعریف کیا کرو. مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تیاکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہے مد بھریاں. تعریف کریا کرو حضور دی, معافی دے چھڑے گا رب نے. تے ٹنگے جاواں گے سارے, جو اسی بہ کے سٹیجاں دے نعرے مارن دے ہیں نا, ٹنگے جاواں گے سارے, سب ٹنگے جاواں گے. اور
پتہ نہیں حضرت جی ہمارے نعت خواں کیوں نہیں پڑھتے ہوئے اس کو. اور حضرت جی ایک شعر تھے قبلہ جی، میرا کبھی کبھی سفر ہوتا ہے نا بڑا، میرا دل کرتا ہے تسبیح تے پڑھا جاتا ہے کہ لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، واہ پیر صاحب، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جائے اڑیاں. حضور دی تعریف کرو پھر لے بھی لو کچھ نہیں ہوندا کی کہیے، لیکن اے کہہ کے نہ لو پھر حضرت جی پھر نہ لو. ان کے ہیں دیکھو نا اعلیٰ حضرت جو واقعی مانگتے تھے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں ہے. اور تو نواب ہوئیں گا تو کار ہوئیں گا کول رکھا اپنے پیسے، اسی ہونا دے نوکر حضرت. تعریف کرو نبی علیہ السلام، تعریف حضرت. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تعریف کرو حضرت نبی علیہ السلام. دعوے پہ امتحان ہے پتہ، دعوے پہ امتحان ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. وہ بابا صاحب فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے میں نے دعویٰ کر دیا عاشقوں نے، پھر امتحان آیا. پھر امتحان کس طرح آیا کہ بارشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا. فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی. کہتے 7واں دن تھا، وجود ٹھٹر رہا تھا. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم رحم فرما. فرماتے اگلی صبح سورج کو اپنے ساتھ لے کے آئی، بارش بند ہو گئی. فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھ کے نا سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. فرماتے ہیں کیا ہوا کہ ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور وہ ایک نظر کام کر گئی، ایسی مت ماری گئی. وہ بھائی اتنی بلندی پہ تو مرد کوئی نہیں آ سکتا، بی بی کہاں سے آ گئی؟ نظر کام کر گئی. میرا دل چاہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور پھر اس کو ایک بار دیکھوں. فرماتے میں اٹھ کھڑا اور میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا تو ساتھ ہی پھر غیب سے آواز کی آتی ہے، واہ بھائی واہ، عشق دے دعوے ساڑھے نال تے جاندے غیراں پیچھے. عشق دے دعوے ساڑھے نال تے جاندے غیراں پیچھے. فرماتے پھر سزا یہ تھی قانون عشق میں، یہی وہ پیر تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا اس کو. عشق سوکھا نہیں ہے. اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو کا بھی قلم وجد میں آیا اور آپ نے لکھا پھر اس کو. کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو. اچھا میں آپ کو قتل معشوق بھی بتا دوں، قتل معشوق بھی بتا دوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے لیے بڑا آسان کر کے بتاتا ہوں قتل معشوق دا کی ہوندا ہے. یہ تفسیر مظہری حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ، آپ کے پیر و مرشد کا نام مبارک تھا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام مظہر پر تفسیر مظہری تصنیف فرمائی ہے. حضرت مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرماتے میرے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا، بس 2 باتیں میں کلوز کرنے لگا. حضرت مظہر جانے جانا فرماتے ہیں آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی اور حضرت اکثر و بیشتر حضرت کے لیے بھی بڑے سخت جملے بول دیتی تھی، لیکن آپ نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ کہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کوئی مرید نہیں بولتا تھا. قاضی صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت کا ایک مرید تھا جو کابل سے آیا اور یہ وہ دور تھا کہ جب ہتھیار لگائے جاتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی ہتھیار لگانے پہ، لائسنس وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں تھا، تلوار خنجر سب لگا کے رکھتے تھے. پٹھان نے بھی لگا رکھی تھی، خان صاحب نے بھی. وہ حضرت نے خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحب آگے کہتی ہیں او خان یہ کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب آگے سے کہنے لگے جی مجھے پیر صاحب نے یہ کرنے کا حکم دیا. پہلے تو خان صاحب کی ہوئی،
خان صاحب اس بات پہ چپ رہے کہ بھئی اگر خانقاہ میں کے اندر ہیں یہ بی بی صاحبہ تو ظاہر ہے کوئی مقام رتبہ ہوگا تو خانقاہ میں ہے نا، مجھے آ کے پوچھ رہی ہیں، اس لیے وہ چپ رہا۔ اس کے بعد بی بی صاحبہ نے اپنی توپوں کا رخ کیا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف۔ کس کو اپنے پیر سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا لیکن حضرت کے لیے نہیں برداشت کی۔ اس نے جناب وہ تلوار کو ہاتھ ڈالا اور اس کو کھینچا حضرت اس نے میان سے باہر۔ حضرت کو بدریہ کش خبر ہوئی کہ کام خراب ہو گئے۔ اب بھاگتے ہوا ہے، مرید کا ہاتھ پکڑا، اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا اس کو لے کے اب باہر تشریف لے گئے مسجد میں۔ اب وہاں بیٹھ کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہا ہے۔ جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید اپنے پیر صاحب سے عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ اتنے بڑے شیخ ہیں اور ایک عورت آپ کی شان میں اتنی گستاخی ہیں، آپ تو اس پہ نظر ڈالیں تو طور پر بھول جائیں اس کے سارے اتنی بڑی گستاخی۔ سنو عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں شیخ پھر رو پڑے اور مجھے فرمانے لگے میرے بیٹے میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا تو ایک دن غیب سے آواز آتی مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کہتے پھر آواز آتی مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اسے بھی راضی ہیں، ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے لیکن اس میں کیا ہے زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں۔ شیخ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، ایک نظر ڈالوں تو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ عاشق سوئی حقیقی جھیڑا، قتل معشوق دا مننے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلوارا کھنے جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے۔ آپ کے خیال میں کر نہیں سکتے تھے کچھ؟ میاں صاحب نے کہا نہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا، لبوں کو پلوانا تھے جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائی تے دو چنڈا میں فری مار دینے کے ماڑا ویکھ کے۔ وہ امام ہی تھے حضرت، کوئی ماں نے پتر نہیں پیدا کیا جو امام حسین پہ پانی بند کرے، امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا۔ ہاں جی طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں۔ عاشقی ہے یہ۔ آخری بات یہ آپ کو کربلا سمجھ آ جائے گی، سمجھا تو نہیں میں سکتا، میں ادھر سے کتنا ہو گیا، میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں، کچھ تھوڑا سا آپ کو پتہ لگے گا۔ یہ تفسیر روح البیان، اس میں حضرت نے لکھا ہے، اب فرماتے جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عنایت فرمائی نا، ٹھیک ہے، چرند پرند ہوا جنات آپ کے تابع فرما دیے گئے۔ آپ نے اگلے دن، یہ اجلاس کا لفظ میں بول رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، آپ نے اگلے دن اجلاس طلب فرما لیا، سب کو آرڈر کیا کہ سب آئیں، سب آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو جو اللہ پاک نے کمالات دیے ہیں نا سارے ایک ایک کر کے بتاؤ۔ یہ اصل میں کچھ معاملات تھے نا، اللہ کے نبی کو تو سارے پتا تھا، سب نے بیان کیا تھا، مختصر لکھا ہے۔ سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی۔ ہدہد کیا عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے۔ وہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو کوا تھا نا اس نے اعتراض کر دیا اور کرتا اللہ دے نبی علیہ السلام ہے ہدہد جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کس طرح؟ اور اس کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں یہ کہہ رہا ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے، تو اسے پوچھیں ہیں اس کو وہ جال نہیں نظر آتا جو شکاری نے اس کو پکڑنے کے لیے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے، اس میں تو پھنس جاتا جاتا، کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو جواب دے، تو ہدہد جواب کیا دیتا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تو جال بھی آندا ہوندا جڑا دانے تھلے لگا ہوندا ہے، لیکن کراں کیوں تو آرڈر پسند آیا ہوندا ہے۔ عاشقی حضرت، عاشقی حضرت، عاشقی حضرت، عاشق سوئی حقیقی جیڑا
قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز مہیندا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر حزن ڈاڈا کام ہے۔ بس معافی مانگو اپنے اللہ سے، نماز کی پابندی کرو، اپنے اللہ کا ذکر کرو، راج راج کے درود پاک پڑھو، اپنے والدین کی خدمت کرو، علم دین حاصل کرو، اور اسپیشل جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں داڑھی رکھو سونی کر کے، اور یار کوشش کر ہی جائیے نا۔ اور میرے بزرگ بڑی یہاں کمال بات فرمائے، علماء ماشاءاللہ بیٹھے کمال آپ فرماتے تھے۔ چلو بات آ گئی ہے، اب داڑھی کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے، وہ سنگیا کا کھرا کھلایا، وہ سنگیا کاکھ رکھ لے، وہ سنگی آگے سے کرتا ہے حضرت کی ہوئے گا کاکھ، آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا، یہ پتر آپ کو کل پتہ چلے گا یہ کاکھ کیا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کل نہ لگے حضرت، آج ہی لگے، آج یہ بڑے قیمتی کاکھ ہیں پتر۔ یہ آپ کے فاروق آباد میں پنجاب کالج ہے، چلو میں کاکھ بھی ہے پنجاب کالج ہے، اور کون سا کالج ہے اس کے علاوہ؟ اسپائر بھی ہے، چلو بس ٹھیک۔ پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم، پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم، اسپائر کالج کا اپنا یونیفارم، بس سوال دادی بات ہوتا ہے، یا شاید ککھوں کی سمجھ آ جائے کسی کو یہ کاکھ کیا ہے ہوتا ہے۔ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا، آپ اسپائر کالج جائیں تو چوکیدار جانے دے گا اندر؟ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جناب پنجاب کالج کا یونیفارم پایا اتنے جاؤ۔ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، آپ پنجاب کالج جائیں چوکیدار جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ کہے گا جناب یونیفارم اسپائر کالج کا پایا اتنے جاؤ۔ تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں پتر، کہیں کل بھی اس طرح نہ ہو کہ ہم جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ کہے حضرت مدینے والا یونیفارم نہیں ہے، اور ہونا پتر ہے۔ بکری گل ہے ہماری کم بختی ہے، ہم نے خوش آمدوں پہ کمر باندھ رکھی ہے۔ محبوب تو کہہ گئے، اگر ہم نہیں سنا رہے آپ کو محبوب کا فرمان ہمارا جرم ہے۔ محبوب نے تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہیں میں سے اٹھایا جائے گا۔ کل اگر فرشتے نے کہہ دیا کہ جناب یونیفارم مدینے والا نہیں ہے، جن کا یونیفارم ہے ادھر ہی جاؤ، تو کیا پلے رہ جائے گا؟ اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے خدا دا واسطہ کچھ کرو، کچھ کرو۔ یہ جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے پتر، جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا ڈاڈا کام ہے۔ ہاں جی قرآن کریم میں ہے جی، سورہ واقعہ بھی ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان کو پھاڑا جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستاروں کو بکھیرا جائے گا، واذا البحار فجرت، جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے گا، واذا القبور بوسرت، جب قبروں کو کھولا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اور تو کیڑا اس کے لئے پھرنے ہیں، تو کوئی ان کا بیڑا گرک کر رہا ہے، تو کون سا عاشق ہے؟ کیا تو صدیق اکبر سے بڑا عاشق ہے؟ کیا تو مولا علی مشکل کشا سے بڑا عاشق ہو گیا ہے؟ یہ قرآن تب اترا تھا جب صدیق اکبر بھی تھے، جب مولا علی مشکل کشا بھی تھے۔ تو کون سا عشق کر بیٹھا ہو جس میں عمل ہی کوئی نہیں، جس میں داڑھی نہیں، جس میں نماز نہیں، جس میں سر ڈھانپنا نہیں، تو کون سا عشق کر بیٹھا ہو؟ وہ جب بچے قربان ہو رہے ہیں، جب بچے قربان ہو رہے ہیں، جب جناب مکہ سے مدینہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، جب احد لڑی جا رہی ہے، جب امیر حمزہ شہید ہو رہے ہیں، جب موتا لڑی جا رہی ہے، جب حنین لڑی جا رہی ہے، جب تبوک ہو رہی ہے، جب غزوہ خندق لڑی جا رہی ہے، جب مولا علی کی مبارک پنڈلی پہ تیر لگ رہا ہے، جب صدیق اکبر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں
باپ کی محبت غالب آ گئی، تیرا ہاتھ کانپ گیا، نشانہ نہیں لگا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا، صدیق محمد کی محبت میں پکا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی۔ تب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ تب قرآن اتر کے کہہ رہا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ میں آپ کو غالب کے شعر نہیں سنا رہا، میں آپ کو میر تقی میر کی کو غزل بھی نہیں سنا رہا، میں آپ کو وہ قرآن سنا رہا ہوں جو محبوب کے قلب مبارک میں اترا ہے۔ اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ بکری بات ہے، ابھی آپ کو نہیں سنا رہے۔ میں قبلہ جی، میرے مفتی صاحب کی نشانی ہے یہ، میں پتہ 16 یا 17 کو میرے سیالکوٹ میں ٹیمپریچر 44 پہ گیا، 44 پہ گیا، بالکل میرے گھر میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہائر کا نیا سی لگا ہوا ہے۔ حضرت جی 44 پہ جب ٹیمپریچر گیا تو ہائر دن ہمیں اسی نہیں کیا، بس پنکھا آگ پھینک رہا تھا، میں بیٹھا تھا، ایمیں خیال چلا گیا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہیبت الہی سے اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یہ باتیں کم محبوب سنایا کرتے تھے جب سامنے صدیق اکبر بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت طلحہ بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت زبیر بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عمار بن یاسر بیٹھے تھے، حضرت ابو دردہ بیٹھے تھے، حضرت مقداد بیٹھے تھے، حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیٹھے تھے، تب محبوب فرماتے ہیں کیا؟ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ مجھے یاد اس لیے آیا، توجہ گئی، سائنس آج کہتی ہے کہ سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن محبوب فرماتے ہیں اس دن سورج سے 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ محبوب فرماتے ہیں اس وقت سورج کی پشت زمین کی جانب ہے، اس دن 1.25 نیزے پہ ہوگا، اور حضرت جی سورج کا رخ زمین کی جانب ہوگا، اور اتنا سخت دن ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھائے گا، کسی کا پسینہ گھٹن تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گردن تک، کسی کا ٹھوڈی تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کتنا سخت دن ہوگا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ایک عورت نے نا اپنی گود میں چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا ہوگا، ایک عورت نے اپنی گود میں چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا ہوگا، اس کا پسینہ یہاں تک آئے گا، تو وہ کیا کرے گی؟ اپنے بچے کو زمین پہ پھینکے گی اور اس کے اوپر کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا منہ پسینے سے باہر نکل آئے گا، اور وہ کیا کہے گی؟ میں کامیاب ہو گئی۔ ہاں، اور اتھے کی عشق، اتھے عشق، آج کل عشق صاحب آئے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ محبوب کن کو یہ باتیں سنایا کرتے تھے؟ صدیق اکبر کو، عمر فاروق کو۔ اتھے منہ تے داڑھی نہیں، نمازاں پوریاں کوئی نہیں، والدین دے راج کے بے ادب، کٹ تولنے ہیں، ملاوٹ کرنے ہیں، پتہ نہیں یار یہ کون سے خواب آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے یہاں۔ اس لیے پتر عشق بھی لیکن نماز بھی ہے۔ اور چلیو دیکھو نماز، تمہیں عشق کس کو کہتے ہیں؟ حضور حضرت مولا علی مشکل کشا کی گود میں سر انور رکھے آرام فرما رہے ہیں، ادھر سورج ڈوبنے والا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، آنسو رو سارے مصطفیٰ پہ گرے، اور تو کس طرح کہا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس لیے پتر نماز نماز نماز